الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین آمین۔ بسم اللہ۔ آج کا جو بیان ہے ایک صوفی پیٹو کے بارے میں، ایک پیٹو صوفی کے بارے میں بیان کریں گے کہ ایک صوفی کو تمام صوفی برا بھلا کہتے ہوئے شیخ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے پیشوا تو ہم میں اور اس میں انصاف کر۔ پوچھا کہ آخر تمہارا الزام اس پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں 3 خصلتیں بہت بری ہیں۔ ایک یہ کہ یہ باتوں نی اس قدر جیسے چلتے ہوئے قافلے کا گھنٹہ، کہ یہ باتونی اس قدر کہ جیسے چلتے ہوئے قافلے کا گھنٹہ۔ دوسرا یہ کہ یہ 20 آدمیوں کی خوراک سے زیادہ ہڑپ کر جاتا ہے، اور جب سونے پہ آتا ہے تو صحابہ کاف کی طرح سو جاتا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ 3 شکایتیں صوفیوں نے نمک مرچ لگا کر بیان کر دی۔ شیخ نے فقیر سے کہا کہ ہر حال میں میانہ روی اختیار کر۔ حدیث میں ہے بیچ راس کے کام نیک ہوتے ہیں۔ جب صوفی کے جواب کی نوبت آئی تو اس نے عرض کی کہ اگر اچے بیچو بیچ کا راستہ اختیار کرنا دنائی ہے، اگر اچے بیچو بیچ کا راستہ اختیار کرنا دنائی ہے، لیکن بیچ بھی ایک نسبت سے قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ندی کا پانی اونٹ کی نسبت سے کم ہے، لیکن چوہے کو وہی دریا کے برابر ہے۔ جس کا راتب 4 روٹیوں کا ہو، اگر وہ 2 یا 3 کھائے تو درمیانی مقدار ہے، اگر وہ پوری 4 روٹیاں کھا لے تو وہ درمیانی مقدار نہیں رہی۔ اور جس کی بھوک 10 روٹیوں سے پوری ہو، اگر وہ 6 روٹیاں کھائے تو سمجھ لو کہ اس نے درمیانی مقدار کھائی۔ میری 50 روٹیوں کی بھوک ہے، میری 50 روٹیوں کی خوراک ہے، اور تجھ سے 6 روٹیاں بھی، تو 10 رکعت نماز میں تھک جاتا ہے۔ تو 10 رکعت نماز میں تھک جاتا ہے، اور میں 500 رکعت پر بھی نہیں تھکتا۔ اس طرح تو اپنی کمزوری پر مجھے نہ جانچ۔ جو چیز تیرے لیے تاریکی ہے وہ میرے حق میں وہی صبح کا سویرا ہوتا ہے۔ جو چیز تیرے لیے تاریکی ہے میرے حق میں وہی صبح کا سویرا ہوتا ہے۔ ہاں جی، آئی کو سمجھ کہ 50 روٹیوں کی خوراک ہے، میری کہتا 50 روٹیوں کی خوراک ہے، اور تجھ سے 6 روٹیاں بھی، تو 10 رکعت نماز میں تھک جاتا ہے، کہ 10 رکعت نماز پڑھتا تو عبادت اتنی کرتا ہے کہ اس میں 10 رکعت میں تھک جاتا ہے، اور میں 500 رکعت پر بھی نہیں تھکتا۔ اس طرح تو اپنی کمزوری پر مجھے نہ جانچ۔ جو چیز تیرے لیے طریقی ہے وہ میرے حق میں وہی صبح کا سویرا ہوتا ہے۔ یہ تھا بیان جی۔ اب ایک اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بڑی بھی ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کی کہ حضور جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے بھی خبر کر دیجئے گا تو تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھونپڑی شہر سے ذرا کچھ فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ اللہ کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضرت وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بڑی بھی طوفان تو آ بھی چکا
اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے، اور کشتی کے ذریعے اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر پھر اسی اللہ نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا، مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ ہیں کیا جواب دیا کہ اور کشتی کے ذریعے اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر پھر اسی اللہ نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا، مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ یہ سن کر موسیٰ بہت حیران ہوئے کہ ایسے اللہ دے بندے بھی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔